لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین. اما بعد، انشاءاللہ تعالی اس نشست میں اللہ سبحانہ وتعالی کی ایک صفت جو اللہ رب العالمین کی صفات ذاتیہ میں سے ہے، اور کتاب و سنت میں اللہ سبحانہ وتعالی کی اس صفت سے متعلق ہمیں خبر دی گئی ہے، اور یہ بات ہماری معقولات سے خارج ہے. کتاب و سنت میں جس انداز میں جو لفظ اللہ رب العالمین کے لیے وارد ہے، تو ایک ثابت شدہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ایک معروف صفت جو احادیث میں وارد ہے، اس پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی. دو لفظ ہیں، قدر معنی میں یعنی قریبی معنی ہے، دونوں کا بالکل ایک جدا جدا لفظ کتاب و سنت میں ثابت ہے. کتاب و سنت سے مراد جو کتاب اللہ میں ثابت ہے وہ کتاب و سنت سے ثابت ہے، جو سنت رسول سے ثابت ہے وہ کتاب و سنت سے ثابت ہے، یہ معنی. صفت کیا ہے؟ الحقو. کیا لفظ ہے؟ الحقو یا الحقو، یا اور اسی طرح سے الحجزۃ. کیا لفظ ہے؟ الحجزہ. الحقو الحجزۃ. یہ جو دونوں صفت ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات ذاتیہ میں سے ہیں، اور ان کو صفات خبریہ کہا جاتا ہے. کیا جاتا ہے؟ صفات خبریہ. مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک صفت ہے صفت السمع. اللہ رب العالمین کی جو صفات میں سے السمع ہے وہ تو بالکل بدیہی بات ہے، اور ایک انسان اس سے مانوس بھی ہے، واقف بھی ہے کہ بندہ سنتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو ذات ہے، ظاہر بات ہے جو معبود ہیں، جو خالق ہے، وہ السمیع بھی ہونا چاہیے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت السمع، یہ بالکل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ایک بندہ مانوس رہتا ہے اس صفت سے کہ اللہ تعالیٰ واقعی سنتے ہیں. جو معبود ہوگا وہ سنے گا، جو خالق ہوگا وہ سنے گا. لیکن کچھ صفات ایسے ہوتے ہیں جسے انسان ان الفاظ سے مانوس نہیں رہتا ہے، یا مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جب تک کتاب و سنت سے وہ چیز وارد نہ ہو اس کو نہیں لیا جا سکتا. کتاب و سنت سے اللہ رب العالمین کی صفت السمع وہ ثابت ہے، البصر دیکھنا وہ ثابت ہے، دیکھنا سننا. لیکن وہ نہ بھی ثابت ہو تو بندہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، سنتا ہے. بات واضح ہو رہی؟ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات ایسی، جیسے اللہ تعالیٰ کی صفت جو اللہ تعالیٰ رزاق ہے، وہ کتاب و سنت سے ثابت ہونا ضروری نہیں، مطلب عملی اعتبار سے بندہ محسوس کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ رزاق ہے. اللہ رب العالمین کے السمیع البصیر ہونے سے متعلق بندے کے فطری طور پر معتقدات میں سے بندہ سمجھتا ہے کہ بھئی جو ہمارا رب ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا معبود ہے، وہ یقیناً سنتا ہے، وہ یقیناً دیکھتا ہے وغیرہ. لیکن کچھ صفات ایسے ہوتے ہیں جب تک کتاب و سنت سے وہ وارد نہ ہو، کتاب و سنت سے ثابت نہ ہو، ہم ان الفاظ کو بہرحال اللہ تعالیٰ کے لیے نہ کہیں گے، نہ خیال ہی وہاں تک جاتا ہے. بات کیفیت کی بات نہیں کر رہا ہوں، مطلب ہے کہ وہ الفاظ کتاب و سنت سے ثابت ہونا ضروری ہے. تو الحقو الحجزۃ کہتے ہیں، اصل میں اس کا بنیادی طور پر معنی اگر دیکھا جائے لغت کی جہت سے، وہ ہے موضع عقد الازار. یعنی جو کمر جو ہوتی ہے نا، کمر انسان کے لیے کمر کا جو لفظ ہے معروف ہے، کمر کو کہتے ہیں الحقو. یا اسی طرح سے چونکہ ازار وہیں پر باندھی جاتی ہے تو ازار کے لیے بھی وہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے. کس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے؟ الحقو، کمر کے لیے. چونکہ ازار وہیں باندھی جاتی ہے تو پھر وہ لفظ اسی کے لیے مستعمل ہوگا کہ ازار کے لیے بھی. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر ام کلثوم رضی اللہ عنہ کی جب وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام عطیہ رضی اللہ عنہ کو ذمہ داری دی کہ ان کو غسل دیں، اور غسل سے فارغ ہونے کے بعد جب ان کے تکفین کی بات آئی
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الحقو اپنا ازار نکال کر کے اپنا ازار دیا. آپ کا جو ازار رکھا ہوا تھا اپنا ازار اٹھا کر کے دے دیا اللہ کے رسول نے. کہا کہ اشعرنہا، اس کو جو ہے آپ باندھ دو. بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو دیا تھا آپ نے ام عطیہ کو، وہ ہے الحق یا الحقو، اس کو کہتے ہیں ازار. چونکہ وہ ازار باندھنے کی جگہ کو کہا جاتا ہے الحقو، کمر کو، لیکن چونکہ وہاں پر ازار باندھی جاتی ہے تو بعد میں وہ لفظ ہی وہ ازار کے لیے کہا جانے لگا. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے الحقو الحجزتو کا لفظ آیا ہے. اس سلسلے میں کتاب و سنت میں دیگر جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، جس طرح سے بغیر کسی تعویل کی، بغیر کسی کیفیت بیان کرنے کی ایمان لاتے ہیں الحمدللہ، ویسے اس پر بھی ایمان لانا چاہیے. اس کی نفی بھی نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے لیے کمر کہہ رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے وجہن کا لفظ ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے یدان، دو ہاتھ کا لفظ ہے، اللہ رب العالمین کے قدم پیر کا لفظ ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے الحق وہ کا لفظ ہے. بالکل ایسے تسلیم کرنا چاہیے. اس کی کیفیت نہیں بتائی گئی، اس کی حیت نہیں بتائی گئی، اس کی تفصیلات نہیں بتائی گئی ہیں. صحابہ نے سوال نہیں کیا اللہ کے رسول سے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام پر جو قرآن نازل ہوا ہے عربی زبان میں، اور جو ہے جس لفظ کو وہ سمجھتے تھے اسی لفظ کو جو ہے بیان کیا گیا ہے. کتاب و سنت میں جس سے خطاب کیا گیا عربوں سے، ان کے اسالیب میں گفتگو ہوئی ہے. اہل عرب ان سارے احادیث کو، ان سارے آیاتوں کو، جو عرب ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول پر ایمان لائے، اولین جماعت صحابہ کی عرب کے لوگ ہیں، عربی زبان سے گہری واقفیت ہے، اس کے باوجود بھی انہوں نے اس طرح کے الفاظ میں پیچیدگی نہیں محسوس کی. نہ اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے انہوں نے نفی کی، نہ انہوں نے ایک مجسم بنا دیا. دونوں سے بالکل پاک تھے. نہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کی نفی کی انہوں نے، نہ تعویل کی، کچھ اور معنی بتایا، نہ کسی سے تمثیل دی، تجسیم کر دی، مجسمہ بنا دیا انہوں نے. میری بات واضح ہو رہی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے الحق کا لفظ نہیں کہنا چاہیے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کمر کا لفظ کیسے استعمال کریں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دل و دماغ میں فوراً انسان کی جو کمر ہے وہاں دماغ جا رہا ہے. گویا کہ ہمارے پاس ایک انسان کی حیت آ جا رہی ہے. اس کے ہم مکلف ہیں کیا؟ یہی تو ہمارا ایمان ہے. ہم اس کے مکلف نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے وجہن ہے تو ہم اس کے مکلف ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے یدان ہے، دو ہاتھ ہیں، ہم اس کے مکلف ہیں کہ کیسے ہیں، کیا صورت ہے. بھائی اگر ہمارے اس میں لیے خیر خواہی کی بات ہوتی ضرور اللہ بتا دیتے. اللہ کے رسول کی وفات ہوئی اور آپ نے نہیں بتایا کیونکہ ہمارے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. ایک انسان کے لیے دو ہاتھ ہیں، ایک گدھے کے لیے بھی دو ہاتھ ہیں، ایک بلی کے لیے بھی دو ہاتھ ہیں، کتے کے لیے بھی دو ہاتھ ہیں، ہاتھی کے لیے بھی دو ہاتھ ہیں. کیا انسان نے کبھی اپنے لیے اس طرح کی نزاکت دکھائی کہ جو ہے مطلب میں اپنے لیے ہاتھ نہیں کہوں گا کیونکہ جو ہے مطلب اس سے گدھے کی مشابہت لازم آتی ہے؟ نہ نفی کی اس نے، نہ نفی کرتا ہے، ثابت بھی کر رہا ہے، نہ جو ہے مطلب اس کی مماثل قرار دے رہا ہے. دونوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہے. یہ تو مخلوق کی بات ہے، خالق کی بات سبحان اللہ وللہ المثل الاعلی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے الحق کا لفظ ثابت ہے احادیث میں، تو ثابت ہے اور ہمیں اس پر سے مرور کرنا ہے، ہمیں اس تسلیم کرنا ہے ان الفاظ کو اور آگے بڑھنا ہے. اس سلسلے میں ٹھہر کر کے ہمیں ایسے معانی نہیں لینا ہے جس سے یا تو نفی لازم آئے یا تو پھر انسان کی طرح کوئی حیت ہمارے سامنے آ جائے. امیروہا کما جات، امیروہا کما جات کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اس گزرنے سے کیا مراد ہے؟ مطلب جو الفاظ جیسے اللہ کے لیے کہے گئے ہیں آپ تسلیم کرو، آگے بڑھتے رہیں بس. اس سلسلے میں کسی طرح کی پیچیدگی نہیں ہونی چاہیے. صحابہ کو نہیں ہوئی، صحابہ نے سوال نہیں کیا الگ سے، نہ نبی نے ان کو اس کی شرح کی الگ سے. تو یہ اس طرح کا ایمان چاہیے اللہ رب العالمین کو. بہرحال اب میں آپ کو دلائل دیتا ہوں اس کی. اس سلسلے میں آپ کو دو حدیثیں سناتا ہوں. ایک حدیث ہے جو کہ صحیح بخاری میں کئی جگہ پر ہے، کتاب التفسیر میں، کتاب الادب میں مختصر ہے، صحیح بخاری کی کتاب التوحید میں بھی ہے، آخری کتاب میں. میں کتاب التفسیر سے آپ کو سنا رہا ہوں. حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے اختصار کے ساتھ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں کتاب التفسیر سے سنا رہا ہوں، سورہ محمد کی تفسیر سے. حدیث دیکھیں کتنی اہم ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خلق اللہ الخلق، خلق اللہ الخلق، الخلق یعنی مخلوق، الف لام استغراق کے لیے، یعنی جو بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، جتنے بھی مخلوقات ہیں، سارے انسان بھی، سارے جن بھی، اور بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی مخلوقات ہیں سوائے اللہ کے کسی کے علم میں نہیں ہے.
لما خلق اللہ الخلق، اللہ تعالیٰ نے جب ساری مخلوقات کو پیدا فرما دی، فلما فرغ منہ خلق اللہ الخلق، جب اللہ نے ساری مخلوقات کو پیدا کر دی، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کر کے فارغ ہو گئے اس مراد مطلب یہ کہ کام منتہا، کام کیا ہو گیا؟ منتہا ہو گیا. کیا مطلب؟ مکمل ہو گیا ہے، سب کو پیدا کر دیا اللہ رب العالمین نے. حالانکہ تخلیق جاری ہے، لیکن انسان جیسے ایک مخلوق کو اللہ نے پیدا کیے، کسی اور مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا، آسمان کو مخلوق اللہ نے پیدا کیے. اب درخت ہیں، ان کی پیداوار چل رہی ہے، انسان ہیں، ان کی پیداوار چل رہی ہے، جانوروں میں پیداوار چل رہی ہے، مچھلیوں میں پیداوار چل رہی ہے، لیکن سب کو اللہ نے جو پیدا کر دیا اور اللہ تعالیٰ اس تخلیق سے فارغ ہو گئے، تو ہوا کیا؟ سبحان اللہ، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، قامت الرحم، رشتہ داری ہے نا وہ کھڑی ہو گئی. کھڑی ہو گئی سے مراد بیٹھی تھی، کھڑی ہو گئی، یہ سب نہیں، مطلب اس معنی میں نہیں، وہ ایک خاص معنی میں، مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ ہم کلام ہو رہی ہے، اپنا مدعا رکھ رہی ہے، اپنی بات رکھ رہی ہے. وہ کہا کہ قامت الرحم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ ہم کلام ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس کھڑی ہو گئی، وہ اپنی بات کو لے کر. اس کی بات کا لفظ دیکھیے، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، فَأَخَذَتْ بِحَقْوِ الرَّحْمَانِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو الحق کا جو لفظ آیا ہے اس کا اردو میں معنی کمر کا آتا ہے، یا وہ جگہ جہاں ازار باندھی جاتی ہے. تو وہ جو رشتہ داری ہے اس کو پکڑی، فَأَخَذَتْ بِحَقْوِ الرَّحْمَانِ، رحمان کے حق کو جو ہے پکڑی. یہ ساری غیبی چیزیں ہیں، اس کی تفصیلات ہمیں نہیں بتائی گئی ہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رشتہ داری کو جب اس نے رحمان کے حق کو پکڑا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے کہا کہ ماہ کے معنی کیا ہے؟ یا تو زجر و توبیخ کے مطلب بھئی ڈانٹ ڈپٹ کے لیے بھی کیا کر رہے ہو یہ، یا اس معنی میں کہ کیا ضرورت کیا ہے تمہاری، کیوں ایسا کر رہے ہو، کیا ضرورت ہے تمہاری، اس طرح کا معاملہ کیوں اختیار کی ہے تم نے. تو رشتہ داری نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہا کہ ھذا مقام العائذ بک من القطیعہ، کہ جو رشتے ناطے توڑتے ہیں تو ایسی صورت میں رشتہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ مانگنے کے لیے جو سب سے بہترین جو ذریعہ ہے وہ یہی ہے جو میں نے اختیار کی ہے، جو میں نے حق الرحمان کو جو میں نے تھاما ہے، پکڑا ہے. کہا کہ جو یہی صورتحال میں نے اختیار کی ہے بتانے کے لیے کہ رشتہ داریاں دیکھو کیسے ٹوٹتی ہیں، لوگ کیسے پامال کر رہے ہیں اس کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رشتہ داری سے کہا، الا ترضین ان اصل من وصلک واقطع من قطعک. اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری سے گفتگو فرمائے، اس کو کہتے ہیں یعنی ایسا خطاب اللہ نے رشتہ داری سے کی جس میں تکریم کا پہلو ہے، تشریف کا پہلو ہے، عزت اور احترام حق دیتے ہوئے کہا کہ الا ترضین ان اصل من وصلک. رشتہ داری کو لے کر کے جو تو اتنا پریشان ہے، کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے؟ الرحم عربی زبان میں سماعی اعتبار سے وہ تانیث مؤنث ہے. وہ کہا کہ الا ترضین ان اصل من وصلک، جو تجھے جوڑتے ہوں میں اس سے جڑتا ہوں، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكَ، جو تجھ کو توڑ دیتے ہوں، کاٹ دیتے ہوں، تیرا لحاظ نہ کرتے ہوں، پھر میں بھی ان سے کٹ جاتا ہوں. اس حدیث کو سنانے کے بعد، اس بات کو پیش کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رشتہ داری نے اللہ رب العالمین سے کہا کہ بلا یا رب. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ الا ترضین، کیا اس بات سے تم راضی نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ اتنا بڑا معاملہ کرنے والا ہوں، کہا کہ بلا یا رب، کیوں نہیں اللہ، اس سے بڑی رضامندی کیا ہو سکتی ہے، اس سے بہتری میرے لیے خوشنودی کیا ہو سکتی ہے، یعنی اس سے زیادہ بہتری میرے لیے کیا ہو سکتی ہے. تیرا اتنا بڑا فیصلہ ہے میرے حق میں کہ میری وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو مجھ سے جوڑیں گے، میرا لحاظ کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جڑے گا، جو مجھ سے کاٹ دیں گے اللہ تعالیٰ ان سے کٹ جائے گا. کہا کہ بلا یا رب. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب تم راضی ہو تو فذاک، اب ایسا ہی ہوگا. اس حدیث کے راوی کون ہے؟ کس کا نام لیا تھا میں نے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عظیم عالم دین. ہم نے آپ کی شخصیت پر اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق
یہ ہمارے لیے سعادت اللہ نے بخشی کہ 7 نشستوں میں کئی پہلوؤں سے ہم نے آپ کی شخصیت پر گفتگو کی الحمدللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ عام معاملہ تھا کہ حدیث رسول سناتے تو اس کے ایک نظیر قرآن مجید سے پیش کرتے۔ کوئی حدیث پیش کرتے اللہ کے رسول کی تو اس کی نظیر اس معنی کی آیتیں کون سی، وہ آیت پیش کرتے۔ تو اس حدیث کو سنانے کے بعد بھی ابو ہریرہ نے کہا فقرؤوا ان شئتم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ایک آیت کریمہ ہے، دیکھتے ہیں یہ آیت کریمہ کس صورت میں ہے، کون بتائیں گے؟ ہود قحافہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ کون سی صورت میں ہے یہ؟ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ کس صورت میں ہے؟ ہود قحافہ کو یاد نہیں ہے؟ یہ تو سورۃ محمد کی آیت کریمہ ہے۔ کس میں ہے؟ سورۃ محمد میں۔ جھجکنا نہیں چاہیے، نڈر ہو کے بولنا چاہیے۔ اس آیت میں کیا بات کہی معلوم اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اللہ رب العالمین، اللہ کے نافرمان بندے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو حکومت دے دے تو ایک دوسرے پر چڑھائی کریں گے، فساد مچائیں گے، اور حتیٰ کہ رشتہ داری کا بھی لحاظ نہیں کریں گے۔ ذرا سی انسان کو کچھ اثر و رسوخ مل جائے، کچھ پیسہ مل جائے، کچھ مالی اعتبار سے مستحکم ہو جائے، اور جو ہے منصب دار ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہے یہ سب چیزیں اگر تمہیں کچھ مل جائیں تو تم اس حد تک چلے جاؤ گے کہ پھر تم رشتہ داری کا بھی پاس و لحاظ نہیں رکھو گے۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ تو یہ آیت کریمہ پڑھ کر کے سنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ تو اس حدیث میں حق الرحمن یہ بات کہی گئی ہے۔ ایک اور حدیث ہے مسند احمد کی، وہ ہے عبداللہ بن عباس سے مروی رضی اللہ عنہما، حدیث بن عباس۔ لیکن اس حدیث پر اہل علم نے جو حکم لگائے ہیں اس میں کچھ تفصیل بھی ہے۔ جیسے مسند احمد کے جو محققین ہیں شیخ شعیب ارناؤت اور آپ کے ساتھ جو لجنہ ہے علماء کا رحمہم اللہ اجمعین، خصوصیت کے ساتھ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے جس طرز کی آپ گفتگو فرماتے ہیں، تفصیلی گفتگو، وہ تو پڑھنے کے قابل رہتی ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے ایک طالب علم۔ جس طرح سے اصول کی تطبیق آپ تطبیقی طور پر تخریج کرتے ہیں، شیخ البانی رحمہ اللہ نے بہت تفصیل سے اس بات کو کہا ہے، اور تقریباً وہی باتیں مسند احمد کی محققین نے بھی لکھی۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے کیا کہا کہ یہ جو حدیث ہے، آپ نے ایک تو اس حدیث پر حسن کا حکم لگائے ہیں، لیکن کہا کہ اس حدیث کی اسناد میں ایک راوی ہیں جن کا نام ہے صالح۔ کیا نام ہے؟ صالح ابن نبہان۔ کیا نام ہے؟ صالح ابن نبہان، جو علماء مدینہ میں سے ہیں۔ سنن ابی داؤد، سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ وغیرہ میں آپ کی مرویات ہیں، سنن نسائی میں نہیں ہے۔ اگر ہم سنن کی بات کرتے ہیں، صحیح میں تو ہے ہی نہیں آپ کی روایت۔ یہ جو راوی ہیں مختلط ہیں، زندگی کے آخری ایام میں، عمر کے آخری دنوں میں اختلاط ہو گیا تھا، مطلب اس استاد سے کیا سنے، اس استاد سے کیا سنے، کبھی کبھار اپنے استاد کے بجائے کسی اور کا نام لے لیں، درمیان میں کسی کو داخل کر دیں یا درمیان میں کسی کو نکال دیں، یا جو ہے مطلب ان سے روایت سنی ہو، ان سے روایت سنی ہو تو اس روایت کو اس استاد سے بیان کر دیں۔ یہ سب شکلیں ہیں، میں بس بتا رہا ہوں۔ تو صالح ابن نبہان کا یہ معاملہ تھا، وہ اکیلے نہیں ہے اس طرز کے راوی، اس پر تو کتابیں اہل علم المختلطین پر، لیکن ایک قاعدہ یہ بھی بیان کرتے ہیں اہل علم کہ اس طرح کے جو راوی ہیں، سب کے تعلق سے تو نہیں، کچھ روات سے متعلق، کہ ان کے تلامذہ میں تفریق ہوگی۔ ان کے کچھ تلامذہ ایسے ہیں جو اختلاط طاری ہونے سے پہلے ان سے سنے ہیں، کچھ تلامذہ اختلاط کے بعد۔ اب دیکھا جائے گا کہ ان سے اس روایت کو جو پیش کر رہے ہیں، ان کی جو تلمیذ ہیں وہ کون ہیں، قدیم السماع ہے کہ نہیں ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ یہ جو صالح ابن نبہان ہیں، ان کے جو تلامذہ میں سے ایک نام ہے، جیسے ابن ابی ذئب ہیں، وہ بھی ہیں، لیکن ایک اور نام ہے جن کا نام ہے زیاد ابن سعد۔ کیا نام ہے؟ اصلاً تو خراسانی ہیں، وہ شیخین کی رجال میں سے، کتب ستہ کی رجال میں سے، شیخین کی رجال میں سے، اصلاً تو خراسانی ہیں، لیکن بعد میں جا کے مکہ میں رہے، پھر جا کر کے یمن میں بسے۔ تو یہ جو راوی ہیں زیاد ابن سعد، یہ ایسے راوی ہیں جو صالح ابن نبہان سے اختلاط طاری ہونے سے پہلے ہی ان سے روایتیں سنے ہیں، ان سے تتلمذ کی، ان سے پڑھے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ روایت جو ہے مطلب
ان کے اختلاط کا کچھ اثر نہیں پڑتا اس میں. یوں تفصیلی کلام کر کے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے, اور انہوں نے بھی جو مسند احمد کے محققین ہیں اس حدیث کی اسناد کو حسن کہا ہے. اس کی جو مجموعی طرق سے اس کی جو دیگر شواہد وغیرہ ہیں اس پر جو انہوں نے صحیح کا حکم لگایا ہے. اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, ان الرحم شجنہ. شجنہ کہتے ہیں ایک قطعہ متصلہ, یعنی رشتہ داری کا ایک حصہ ہے یہ. اللہ رشتہ داری کا حصہ کہہ رہا ہوں, رشتہ داری جو ہے نا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نام ہے نا الرحمن, الرحمن ہی اس سے مشتق ہے. وہ یعنی ان الرحم شجنہ. شجنہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی شجنہ کا مطلب یہ ہے کہ یعنی قطعۃ کے معنی میں, متصلۃ کے معنی میں. اللہ تعالیٰ کا نام ہے الرحمن. الرحمن کے بنیادی حروف کیا ہیں؟ الراء والحاء والمیم, الرحم. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا الرحمن جو بنیادی حروف ہیں اسی سے مشتق ہے یہ الرحم. اسی لیے کہا کہ ان الرحم شجنہ, کہ یہ جو رشتہ داری ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا الرحمن اسی سے مشتق ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آخذۃ بحجزۃ الرحمن, یہ جو رشتہ داری ہے رحمان کے حجزہ. حجزہ کہتے ہیں جیسے کمر میں کوئی بیلٹ لگاتے ہیں, کمر پر جو ناڑا وغیرہ سے باندھتے ہیں یا بیلٹ لگاتے ہیں, یا قدیم ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے مطلب ٹیپو سلطان وغیرہ کا جو ہم بچپن میں سیریل دیکھتے تھے اس زمانے میں سپاہی وغیرہ جو باندھتے ہیں, یا آج کے خاص طور پر ہم شرطا کو دیکھتے ہیں, پولیس کو, ان کی ایک مضبوط بیلٹ ہوتی ہے کمر تھامنے کے لیے, تو اس کو کہتے ہیں حجزہ. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لفظ ہے, اس کا معنی مفہوم ہمیں معلوم ہے لیکن کیفیت ہمیں نہیں بتائی گئی. معنی مفہوم تو واضح ہے, ہم اسی پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. تو اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان الرحم شجنۃ آخذۃ بحجزۃ الرحمن یصل من وصلها ويقطع من قطعها, کہ رشتہ داری کی بنیاد پر اللہ رب العالمین بندے سے جڑتے ہیں, اس کی بنیاد پر بندے سے کٹتے ہیں. نسأل اللہ السلامہ. تو اس میں رشتہ داری کی اہمیت کو بتایا گیا ہے, لیکن رب ذوالجلال کی صفات ذاتیہ میں سے الحقو اور الحجزہ یہ بھی لفظ آیا ہے, جس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اس کو نمایاں کرنے کے لیے میں نے اس مستقل طور پر یہ درس آپ کے سامنے رکھا ہے. شیخ علوی بن عبدالقادر السقاف حفظہ اللہ کی جو صفات اللہ عز و جل الواردہ فی الکتاب والسنہ, اس میں الحجزہ کے تحت یہ ساری معلومات دی گئی ہیں, اور اس میں جو الحق ہے وہاں پر تو کوئی معلومات نہیں, اس کی طرف احالہ کر دیا گیا ہے. اگر کسی کو میسر ہو, کسی طالب علم کو, تو یہ جو بیان و تلبیس الجہمیہ ہے 10 جلدوں میں ہمارے پاس الحمدللہ, اس کی 6ویں جلد ہے. اس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے علامہ فخر الدین الرازی رحمہ اللہ پر جو ہے مطلب طویل یہاں پر رد کیا ہے اس نقطے کو لے کر. پوری کتاب انہی پر رد ہے. یہ بھی بس ایک طالب علم کے لیے یہ کبھی کسی کام آ جائے. اب میں اس تفصیل میں نہیں جا پا رہا ہوں, لیکن میں نے سارے معلومات اس سے پڑھی ہیں الحمدللہ. اور یہ کتاب بھی اگر کسی کو میسر ہو, جو کہ صحیح بخاری کی کتاب التوحید کی شرح ہے, بس صحیح بخاری کی کتاب التوحید کی شرح ہے, اس میں ان کی اگر ہم بات کرتے ہیں اس کتاب کی, تو صحیح بخاری کی حدیث ہے 7502. اور اس کتاب کے اگر ترقیم کی بات کرتے ہیں, جو شیخ عبداللہ بن محمد الغنیمان صحیح بخاری کی کتاب توحید پر شرح آپ نے لکھی ہے, اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 660 پر 4, 60 پر 5, 60 پر 6, 60 پر 7, طویل گفتگو ہے الحمدللہ. اور اس میں جو ہے مطلب اشاعرہ پر اچھی طرح رد بھی ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں اس کتاب پر, اس کو بھی میسر ہو. لیکن میں نے اس کا خلاصہ, میں نے اصول و ضوابط کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اسماء حسنہ, صفات علیہ اور اللہ رب العالمین کے جمیع افعال کو اچھے انداز میں پڑھنے اور اہل السنہ کا جو منہج ہے اس منہج پر پڑھنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے, سعادت نصیب فرمائے, اور اللہ رب العالمین کا ہمیں تقرب نصیب ہو. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.